أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 130. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو نہ تم کھاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ تم کھاؤ الربا سود کو، اضعافا مضاعفہ بڑھا چڑھا کر سود کو نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تفلحون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نجات تمہیں مل سکے. واتقوا، اور ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، وہ آگ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. تیسری آیت 132 جو ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بنیادی طور پر ان آیات کے اندر
جو بڑا مضمون بیان ہوا ہے وہ پہلی آیت میں سود کا ہے۔ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جنگ احد کے بعد، جس کا تذکرہ ہم نے کل اور پرسوں پڑھا ہے، جنگ احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کی بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خواری سے باز آؤ، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سود دین اسلام کے اندر بالکل حرام ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کے گواہ سارے کے سارے برابر کے مجرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا گیا۔ فرمایا جو سود بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا 278 اور 79 آیت میں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں 275 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور پھر سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں کہ یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، کمثل الربا، حالانکہ اللہ نے وحل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی آیت 275 میں فرمایا کہ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ مسلم شریف کے باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث آتی ہے، فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلے سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا جو سود دوسرے لوگوں کے ذمے ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت لینے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جس جگہ میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے۔ کتاب الکبائر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے، سٹریس پھیلتی ہے، ذہنی دباؤ پھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن بھی پھیل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کے موقع پر جب مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے پیٹ جس طرح کمرہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے، یعنی ان کا پیٹ کمرے کی طرح اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، پیٹ کے اندر باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ سود خور ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سود کرنے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ ابن ماجہ میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا۔ اور پھر ابن ماجہ ہی کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔ یہ پورا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 131 میں یہ بات پھر ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر اس کے باوجود تم سودی کام کرو گے تو واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم سودی کام نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں قیامت والے دن معاف کر دیا جائے۔ جب تمہیں معاف کر دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جنت کے وارثین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔